نبی کا اہل بیت کا غلام بننا پڑے گا. باہر کی زندگی لینی ہے، صحابہ کا غلام بننا پڑے گا. میری رگوں میں بھی وہی خون ہے. اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے وابستہ کر رکھا ہے کہ جن کا جنتی ہونا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. سامعین اسی وقت معززین علاقہ جامع مسجد بلال سرگودا میں آج جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. دعا ہے خالق لم یزل حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین اسی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مکمل گفتگو کر پاؤں. آپ حضرات اور جو باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ ہیں میں ان کی بزرگی کا بھی خیال کروں گا. میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ آج گفتگو میں دو حضرات کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، دو شخصیات کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. ایک کو ہم اہل بیت عظام کہتے ہیں، دوسرے کو ہم جماعت صحابہ اکرام کہتے ہیں. ایک وہ ہیں جو نبی کے گھر سے جڑ گئے ہیں، ایک وہ ہیں جو نبی کے در سے جڑ گئے ہیں. جو نبی کے گھر سے جڑ جائے اللہ اسے اہل بیت بنا دیتا ہے. جو نبی کے در سے جڑ جائے اللہ اسے جماعت صحابہ کرام بنا دیتا ہے. سامعین ذی وقار، اہل بیت کا لفظ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی بنتا ہے گھر والے. گھر والے سے مراد کیا ہے کہ جہاں سے خاندان شروع ہو جائے. اگر ہم نادرہ سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ بندہ ایک نوجوان گھر والا کب بنتا ہے، وہ کہتے ہیں گھر والا تب بنتا ہے جب اس کا کسی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے. شادی ہونے کے بعد اس کا شناختی کارڈ کے لیے ایک نمبر جدا ہو جاتا ہے، اس کا نادرہ کے لیے ایک نمبر جدا ہو جاتا ہے، اس کا خاندان کے لیے، اس کا اہل خانہ کے لیے ایک نمبر علیحدہ ہو جاتا ہے. اگر ہم معاشرے سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کا خاندان کب شروع ہوا، کہا جب ہم نے شادی کر لی ہمارا خاندان شروع ہو گیا. آپ کا خاندان آگے کب بڑھا،
کرا. جب ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کر لی ہمارا خاندان آگے بڑھ گیا. جب ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی ہمارا خاندان آگے بڑھ گیا. نبی کا اہل بیت کون ہے, نبی کا گھرانہ کون ہے, نبی کی اولاد آگے کیسے بڑھی, نبی کا سلسلہ آگے کیسے بڑھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد آگے کیسے بڑھی. جب نبی کے گھر میں خدیجہ الکبریٰ آ گئی نبی اہل بیت والے. جب نبی کے گھر میں سیدہ خدیجہ آ گئی تو نبی اہل بیت والے ہو گئے. سیدہ خدیجہ کہتی ہے میرے 2 شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, میری گود میں 3 بچے تھے, میرا والد اس دنیا سے جا چکا تھا, میرا ایک اچھا بزنس امپائر کھڑا ہو چکا تھا. میری سہیلی نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ تیرا کیا خیال ہے تیرا نکاح نہ کر دوں؟ تو حضرت خدیجہ کہنے لگی عمر ڈھل چکی ہے, 40 کے قریب ہونے والی ہوں, مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ مال تو ہے, مال چلانے کے لیے نوکر بھی بڑے ہیں. اس نے کہا بتا تیرا نکاح نہ کر دوں؟ حضرت خدیجہ منع کرتی رہی. کہتی ہے حضرت نفیسہ کہتی ہے کہ ہم اپنی چھت پہ کھڑے تھے, میرے ساتھ خدیجہ بھی کھڑی تھی, میں بھی کھڑی تھی. میں نے دور سے دیکھا ایک شہزادہ آ رہا ہے, ساتھ میں غلام چلتا ہوا آ رہا ہے, اور آسمان پہ بادل غلام کی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے. جب قریب پہنچے میں نے دیکھا یہ محمد الرسول اللہ ہے, تو میں نے پھر خدیجہ کو کہا کہ خدیجہ میں اس کے لیے تیرا پیغام نکاح نہ بھیجوں کہ تیرا پیغام نکاح محمد کے نکاح میں آ جائے, تو محمد کے نکاح میں آ جائے, تیرا پیغام محمد کے لیے بھیجوں. خدیجہ کہتی ہے یہ نوجوان ہے, عالی نسل والا ہے, میرے حصے میں کہاں آئے گا؟ حضرت نفیسہ کہتی ہے میں پیغام لے کے پہنچی محمد الرسول اللہ کی طرف. حضرت الرسول اللہ نے فرمایا کہ وہ خدیجہ ہے, مالدار ہے, میرے پاس مال ہی کوئی نہیں. کہا آپ اجازت دیجئے, خدیجہ اپنا مال آپ کے قدموں پہ نشاور کرنا چاہتی ہے. سامعین عزیز وقار, حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں حضرت خدیجہ آ چکی ہیں. آپ علیہ السلام کو اللہ نے پہلا بیٹا حضرت خدیجہ کے بدن سے عطا کیا, نام قاسم رکھا گیا. آپ علیہ السلام کے دوسرے نمبر پر آپ کی بیٹی پیدا ہوئی, نام زینب رکھا گیا. رقیہ پیدا ہوئی, ام کلثوم پیدا ہوئی, سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی. آپ علیہ السلام کا بیٹا قاسم کے بعد حضرت طیب پیدا ہوئے. آپ علیہ السلام کی 6 اولادیں حضرت خدیجہ کے بدن سے ہوئی. اسی خدیجہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے محمد کی گود کو ہرا کر دیا. اے خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری گود میں فاطمہ آ گئی. اے خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں میرا بیٹا قاسم آ گیا. اے خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے میری گود میں زینب آ گئی. اے خدیجہ تو وہ ہے کہ جس کے احسانات اتنے ہیں کہ لوگ مال لے کے جا رہے تھے, تو اپنا مال محمد کے قدموں میں نشاور کر رہی تھی. یہ سیدہ خدیجہ کے احسانات ہیں. یہ سیدہ خدیجہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اہل بیت والے بن گئے. یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے سیدہ خدیجہ کی برکت سے آپ علیہ السلام کے گھر کے آنگن میں بچوں کی آوازیں گونجنے لگی. یہ وہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ جب کھانا لے کر آپ علیہ السلام کی طرف جائے, پہاڑ چڑھ کے جائے اور آگے سے جبرائیل امین کہے کہ یہ جو عورت آ رہی ہے اس کو اللہ کا سلام دے دیجئے. یہ وہ خدیجہ ہے جس کو صرف رب کا سلام ہی نہیں بلکہ محبت میں جبرائیل بھی کہے جس کو رب کا سلام آ رہا ہے, یہ جبرائیل بھی اس کو سلام پیش کر رہا ہے. یہ حضرت خدیجہ ہے کہ جن کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کے مجھ محمد پہ اتنے احسانات ہیں کہ اگر محمد اپنے جسم کی چمڑی کا ایک چادر بنائے پھر اس چادر
کے کفن میں دے دے، پھر بھی خدیجہ کے احسانوں کا بدلہ نہیں جھٹلا سکا۔ سامعین عظیم وقار، اہل بیت سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں ازواج سے۔ کس سے بھائی؟ آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں، کتنی بھائی؟ کتنی بھائی؟ آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے آپ کی 2 بیوی ایسی ہیں جن سے آپ کی اولاد ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بدن سے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹے عطا کیے۔ حضرت ماریہ کے بدن سے اللہ نے 1 بیٹا عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جن کو شوہروں نے طلاق دے دی تھی، پھر میرے نبی کے حرم میں آئی۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں آنے سے پہلے جنگ میں قیدی بن کر آئی تھی، آپ نے آزاد کر دیا، پھر اپنے نکاح میں لے لیا۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 2 بیویاں ایسی ہیں جو حضور کی زندگی میں انتقال کر گئی۔ آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں ایسی ہیں جو نبی کے حرم میں آئی تھی، کسی کے شوہر کے پاس تھی، جو نبی کے حرم میں آئی، پہلے شوہر سے گزر کے آئی تھی، نبی کے حرم میں آئی، یا طلاق یافتہ تھی یا پہلے بیوہ بن کر آئی تھی، لیکن صرف ایک تنہا تھی جو نبی کے حرم میں آئی ہے، کنواری آئی ہے، چھوٹی عمر میں آئی ہے، کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ۔ سامعین عزیز وقار، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ 25 سال کی زندگی گزاری۔ 25 سال کے بعد حضور کی زندگی، آپ علیہ السلام کی عمر پہنچی، سیدہ خدیجہ 65 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رخصت ہونے کے بعد گھر میں 4 بچیاں موجود ہیں، اور آپ علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ جب تک نکاح میں رہی، کوئی اور نکاح میں نہ آئی۔ سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اے رحمت للعالمین، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے نبوت کے پیغام کو پھیلانا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ نے لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہاں سے ہجرت بھی کرنی ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ نے ابو بکر صدیق کا خیال بھی رکھنا ہے اور حبشے کے کالے بلال کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ یہی بچوں میں مصروف ہو جائیں گے، باہر کی زندگی کیسے گزرے گی؟ پھر نبی کے حرم میں اگر کوئی دوسری نکاح میں آئی ہے، اس کو حضرت سودا کہتے ہیں۔ حضرت سودا نبی کے حرم میں آئی، جنہوں نے سیدہ فاطمہ کو سنبھالا، اس کو حضرت سودا کہتے ہیں۔ جنہوں نے نبی کے بچوں کو سنبھالا، اس کو حضرت سودا کہتے ہیں۔ جس نے نبی کی گھر کی زندگی کو سنبھالا، اس کو حضرت سودا کہتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اہل بیت کے 3 درجے ہیں۔ کتنے بھائی؟ پہلا درجہ نبی کی ازواج کا، نبی کی بیویوں کا۔ دوسرا درجہ آپ علیہ السلام کی اولاد کا۔ تیسرا درجہ آپ علیہ السلام کی اولاد کا، یعنی آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسیوں کا۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اور سارے کے سارے کو مانتے ہیں۔ ہم نبی کی ازواج کو مانتے ہیں، ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں۔ ہم نبی کی بنات کو مانتے ہیں، ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں۔ اور جو نبی کے گھر میں آئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کے گھر میں نبی بیٹیاں دے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ یہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے، حضرت حالہ کے بیٹے ہیں، ان سے نکاح ہوا۔ اسلام لے کر کوئی نہ آئے تھے،
آپ علیہ السلام کی دو بیٹیوں چھوٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بچوں سے ہوا. یہ بھی اسلام لے کر کوئی نہ آئے تھے. جب ابو لہب کے بارے میں تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل ہوئی، ابو لہب نے اپنے بچوں کو کہا کہ اے بچوں، اگر میری عزت کا خیال ہے تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. بیٹے آگے بڑھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دے دی. ایک نے گھر میں بیٹھ کر، عتبہ نے گھر میں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دی. عتیبہ باہر گیا، آپ علیہ السلام کو بازار میں پکڑا. بازار میں پکڑنے کے بعد آپ علیہ السلام کا گریبان چاک کیا. چاک کرنے کے بعد کہتا ہے اے محمد، میں تیری بیٹی کو چھوڑتا ہوں. حضور نے کہا ہم تو چھوٹے نے دیا تھا، گھر میں بیٹھ کے دیا تھا، تو نے رسوا کیا ہے، بازار میں آ کے کیا ہے. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے درخواست کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس بدبخت پہ نازل فرما. حالات بدلے. رات کی دہائی میں ایک شیر آیا، خنزیر کو اٹھا کے لے گیا، عتیبہ کو لے گیا. پتا چلا نبی کا مستاق ہو، اللہ برداشت کوئی نہیں کرتا. سامعین سے وقار، یہی مکہ کے لوگ، یہی ابو لہب ابو العاص کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں ابو العاص کہ تیرے نکاح میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، محمد بن عبداللہ کی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے. تو اس کو طلاق دے دے، اس کو چھوڑ دے. تو جو کہے گا، تو کہے گا بادی ہم تجھے دے دیں گے، تو کہے گا عورت ہم تجھے دے دیں گے، تو کہے گا سرداری ہم سرداری تجھے دے دیں گے، تو کہے گا دولت ہم دولت تجھے دے دیں گے. ابو العاص کہتا ہے اگرچہ میں محمد کے دین پہ کلمہ تو پڑھ کے نہیں آیا، لیکن میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو ہاشمی قبیلے کا ہے، جو محمد سے وعدہ کر لیا ہے قبر کی دیواروں تک پورا کریں گے. سامعین ذی وقار، حضرت ابو العاص نے حضور کے ساتھ وعدہ وفا کیا اور اللہ نے حضرت ابو العاص کے گھر میں حضرت زینب کے بطن سے دو بچے عطا کیے. ایک بیٹا ایک بیٹی عطا کی. بیٹے کا نام علی بن ابو العاص رکھا گیا، بیٹی کا نام امامہ رکھا گیا. آپ علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام حضرت ابو العاص کے نام، بیٹوں کا نام حضرت علی بن ابو العاص، حضرت امامہ رکھا گیا. حضرت عثمان کے گھر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، نام عبداللہ رکھا گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں 6 بچے ہوئے، 3 بیٹیاں ہوئی، 3 بیٹے ہوئے. بیٹوں کا نام حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن. بیٹیوں کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم. بات یہ ہے میں نبی کی بیٹیوں کو مانوں، سالوں کے سالوں کو مانوں. میں حسنین کو مانوں، حسنین کی بہن کو مانوں، حسنین کے بھائی کو مانوں، حسین کو مانوں، اور علی کے گھر میں جو داماد بن کے عمر آئے اس عمر بن خطاب کو بھی مانوں. سامعین ذی وقار، ہم نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں اور ساروں کے ساروں کو مانتے ہیں. نبی کی 11 بیویاں، آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد 9 بنتی ہے. ہم سب کو مانتے ہیں اور ان کو ماننا اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. جو نبی کی 11 بیویوں میں سے 10 کا انکار کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی 4 بیٹیوں میں سے 3
دین کا انکار کرے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے نواسے اور نواسیوں میں سے صرف 2 کا اقرار کرے، 7 کا انکار کرے، مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان وہی ہے جو نبی کے اہل بیت میں عائشہ کو بھی مانے گا، جو نبی کے اہل بیت میں سیدہ فاطمہ کی اولاد کو بھی مانے گا، جو نبی کے اہل بیت میں زینب کو بھی مانے گا، زینب کے بچوں کو بھی مانے گا، جو نبی کے اہل بیت میں ام حبیبہ کو بھی مانے گا، اور ام حبیبہ کے بھائی امیر معاویہ کو بھی مانے گا۔ سامعین عزیز وقار، ہم نے دین لینا ہے۔ کیا لینا ہے بھائی؟ کیا لینا ہے بھائی؟ دین 2 جگہ سے ملے گا، یا نبی کے گھر سے ملے گا یا نبی کے دم سے ملے گا۔ جو گھر کے لوگ ہیں یا ان سے دین لوگے، یا جو باہر رہے یا ان سے دین لوگے۔ اگر آپ نے امیر عظیمت کے بارے میں پوچھنا ہو، یا گھر کے لوگوں سے پوچھو گے یا باہر کے ساتھیوں سے پوچھو گے، زندگی یہی پہ گزرتی ہے۔ میرے نبی گھر میں کیسے رہے؟ آپ اٹھے کیسے تھے؟ آپ کا تکیہ کیسے تھا؟ وہ جھال کا تکیہ کیسے تھا؟ میرے نبی جب اٹھے تھے آپ کے جسم پر بوری کے نشان کیسے تھے؟ آپ جب اٹھے تھے، آپ تہجد کے لیے کب اٹھے تھے؟ بلال نے آ کے دستک دی تھی، کیسے دستک دی تھی؟ آپ نے غسل کیا تھا، کتنے پانی سے غسل کیا تھا؟ آپ نے وضو کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ آپ نے بالوں میں کنگھی دی تھی، کیسے کی تھی؟ آپ نے بالوں کو دھویا تھا، کیسے دھویا تھا؟ اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ نبی مصلی پہ گئے تھے، اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ آپ نے مصلی پہ نمازیں پڑھی تھی، اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں سوج گئے تھے، اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ نبی سوئے کیسے تھے؟ اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ آپ نے آٹا کیسے گوندھا تھا؟ اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ آپ نے روٹیاں کیسے بنائی تھی؟ اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ آپ نے توے پہ کیسے ڈالی تھی؟ اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ آپ نے پیڑا کیسے بنایا تھا؟ اہل بیت سے پتہ چلے گا۔ گھر کی زندگی لینی ہے، نبی کا اہل بیت کا غلام بننا پڑے گا۔ باہر کی زندگی لینی ہے، صحابہ کا غلام بننا پڑے گا۔ میرے نبی نے جو گھر میں رب کے حضور آنسو بہائے، پتہ کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کی بیٹی سے پتہ کرنا پڑے گا۔ میرے نبی نے ایک مد سا کے برابر پانی سے اگر غسل کیا ہے، پتہ کرنا پڑے گا، عائشہ سے کرنا پڑے گا۔ اگر بستر پہ قرآن اترا ہے، پتہ کرنا پڑے گا، حمیرہ سے پتہ کرنا پڑے گا۔ اگر عائشہ کی بشارت میں قرآن نازل ہوا ہے، پتہ چلے گا، عائشہ کے درس سے پتہ چلے گا۔ میری نبی کی زندگی کے 3 دن جو غار میں گزرے ہیں، پتہ کرنا پڑے گا تو عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے پتہ چلے گا۔ الغرض یہ ہے، ہمیں دین لینا ہے۔ کیا لینا ہے بھائی؟ یا نبی کے اہل بیت سے ملے گا یا نبی کے صحابہ سے ملے گا۔ گھر کی زندگی اہل بیت سے ملے گی، باہر کی زندگی میرے نبی نے تجارت کیسے کی تھی، میرے نبی نے لوگوں کو بھیجا کیسے تھا، آپ علیہ السلام نے جیش اسامہ کے لیے کیا حکم بھیجا تھا، آپ علیہ السلام نے پہلا غزوہ کیسے کیا تھا، آپ بدر کی طرف کیسے گئے تھے، بدر میں لوگ کتنے تھے، آپ علیہ السلام نے بدر میں جا کے دعائیں کیسے مانگی تھی، دعاؤں کا نزول کیسے ہوا تھا، فرشتے کیسے آئے تھے، حضرت عباس کیسے پکڑے گئے تھے، گرفتاریاں کیسے ہوئی تھی، کیسے مارا گیا تھا، جنگ کی قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، جنگ کی تیاری کیسے کرنی ہے، میرے نبی کے دندان کیسے شہید ہوئے تھے، پتہ چلے گا، جماعت صحابہ سے پتہ چلے گا، نبی نے تلوار کیسے اٹھائی تھی، صحابہ بتلائیں گے، نبی کے دندان کیسے شہید ہوئے تھے، صحابہ بتلائیں گے، نبی کے
گی. آپ حضرات، ہم وہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جماعت اور ایسے لوگوں سے منسلک ہیں کہ جن کا جنتی ہونا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں سے وابستہ کر رکھا ہے کہ جن کا جنتی ہونا اللہ نے دنیا میں دکھا دیا. علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ابھی قبر میں نہیں اتارا گیا تھا کہ ان کے خون سے اللہ نے جنت کی خوشبو جاری کر دی. میاں چنو کے علاقہ میں ابھی 2 شہیدوں کو قبر میں رکھ کر جنازہ پڑھنے والے گھر کو نہ پہنچے تھے کہ اللہ نے جنت کی خوشبوؤں کو جاری کر دیا تھا. لال مسجد کے شہداء ابھی بھی ان کی قبروں سے کبھی سحر کے وقت میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. اللہ نے ہمیں ان لوگوں سے جوڑ دیا جن پر اللہ نے رحمت کی پردے اٹھا دیے اور بتا دیا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو جماعت صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں. اگر کبھی محسوس ہو کہ ان باتوں میں سچائی کوئی نہیں تو چلے جانا رائے گنج کے قبرستان میں. آپ کو رات کی تنہائی میں جنت کی وہ خوشبوئیں ملے گی جو دنیا کے بازاروں میں موجود کوئی نہیں. چلے جانا ان شہداء کے مزاروں پر، آپ کو وہ دل کا اطمینان نصیب ہوگا جو دنیا کے ہسپتالوں میں کوئی نہیں. رب نے پردے اٹھا کے بدلا دیا ہے. صحابہ کی غلامی میں اللہ نے عزتیں بھی رکھی ہیں اور جنت کا رستہ بھی رکھا ہے. سامعین عزیز وقار، ہمیں یہ کہتے لوگ نہیں تھکتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی عمریں کم ہو رہی ہیں، آپ کے قائدین جوانی میں جا رہے ہیں. اگر یہ تانا ہمیں دے رہے ہو تو جا کے دو. نبی کے اہل بیت میں شہزادہ حسین کو وہ کیوں نکلے تھے؟ اگر ظلم کے خلاف نکلنا حسین کی سنت ہے، اسی کو حق نواز نے اپنایا تھا، اسی کو اعظم تارک نے اپنایا تھا. اور جب سے کربلا میں یہی تک پہنچا ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں میں نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی میں حسین ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلے جلا کے جیے. جو کام تھا وہ کام ہے، وہ کام رہے گا. میں مر کے بھی زندہ ہوں اے ظالم، تیرے سر پہ یہی الزام رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.